کے معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کی جس میں ہر کسی کی زبان پر یہی سوال ہے کہ کیا ہمیں حکومت وقت کوئی ریلیف دے پائے گی، اور پھر دوسرا سوال یہ کہ کم ہونے کا تو سب کو پتہ ہے کہ اب نہیں ہوگا۔ سوال دوسرا یہ پوچھا جا رہا ہے عوام کی طرف سے کہ اگر بڑھنا بھی ہے تو پہلے سے بتا دیں کتنا بڑھنا ہے، ہم صرف اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ مطلب عالم یہ ہے کہ قیمت بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عوام صرف اس لیے کہ اس وقت جو شوق لگنا ہے بڑھنے کا، اس کو پہلے سے وہ اس کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیں۔ بجلی بھی مہنگی ہو چکی ہے، گیس بھی مہنگی ہو چکی ہے، ٹیکسز بجٹ کے ذریعے نئے لگائے جا رہے ہیں، اور جو ہمیشہ سے کلیم کیا جاتا ہے یا کوشش کی جاتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سن 2008 سے لے کے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے، ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن وہ بات ہوتی چلی جاتی ہے، ہر بجٹ میں یہی ہوتا ہے، ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے، کہا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پاتا ہے۔ اور اگر کہیں پر ٹیکس نیٹ کو براڈن کیا جاتا ہے تو وہیں پر دوسری طرف جہاں پر کوئی ٹیکس نیٹ میں تھا تو ان کو اس میں سے چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ تو ہماری معیشت کو اب آگے ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں، آئی ایم ایف کو لے کر اور دیگر اور معاملات کو لے کر، اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب۔ عدنان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات شبر زیدی صاحب نے۔ شبر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے اس اہم پروگرام میں وقت دیا۔ سب سے پہلے شبر زیدی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی نظر میں اس بجٹ میں جو سن 2022-23 کے لیے مالی بجٹ پیش کیا گیا ہے، کچھ اچھے کی بھی خبر ہے یا سب مندہ ہے؟ دیکھیں، ہمیں کیونکہ ناامیدی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی گناہ ہے اور وہ نہیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی، مگر جو میرا تجزیہ ہے اس بجٹ کے بارے میں، یا جو آج کے پاکستان کے معروضی حالات ہیں معیشت کے، اس میں مجھے کوئی بہت زیادہ اچھے حالات آئندہ آنے والے دنوں میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ہماری مالی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ ممتاز صاحب، اس میں جو بات آپ نے شاید نہیں کی یا میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آج حالات ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو گئی ہے جس سے آج یہ حالات خراب ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اپنے بنیادی خط و خال میں پچھلے تقریباً 30 سے 35 سال میں تنزلی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ تنزلی ہر جگہ پر ہے جو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم کیونکہ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، مگر جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے دانشور ہیں، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آ کر یا صرف اپنی ذہنی آسودگی کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اچھی ہے، یا پاکستان کسی قدرتی نعمت سے مالا مال ہے جو کہ ہم نے ایکسپلور نہیں کی۔ میرے حساب سے یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اور پاکستان کی معیشت پچھلے 30-35 سال سے، بلکہ اس سے پہلے بھی، مشکلات کا شکار ہے۔ غریب آدمی غریب ہو رہا ہے، امیر آدمی امیر ہو رہا ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے 16 دسمبر 2019 کو ہمدرد یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ساری پاکستان میرے پیچھے پڑ گیا، انہوں نے کہا جی آپ نے کیا بات کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج اپوزیشن بھی یہ کہتی ہے، آج جو حزب اقتدار ہے وہ بھی یہ کہتی ہے۔ آج ہی کا میں جگہ اخبار پڑھ رہا تھا، بختہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ ہم سری لنکا نہیں بنے۔ تو میں مفتاح صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ان کو آج پتہ لگا ہے کہ ہم سری لنکا بن گئے؟ یہ 2 مہینے پہلے پتہ لگا ان کو؟ اگر کو 2 مہینے پہلے پتہ لگ گیا ہے تو وہ معیشت چھوڑ دیں، پھر وہ اپنا کوئی اور کام کریں۔ اگر جس آدمی کو آج 2 مہینے پہلے پتہ لگا ہے کہ ہم سری لنکا بننے والے ہیں، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت چلا سکے۔ ہمیں تو یہ بات میں تو یہ پچھلے 10 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں چلنے والا، اس طرح یہ نہیں چلنے والا۔ مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سری لنکا بننے والے ہیں، مگر ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، یہ مشکلات جو سمجھدار آدمی ہے، جو پاکستان کے بجٹ کو سمجھتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کو پتہ نظر آ رہی ہے۔ مجھے تو کوئی
مطلب مجھے کوئی 1% بھی شک نہیں ہے جو کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یہ بالکل میرے تجزیوں کے ساتھ ہے، میرے پلان کے ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے اب سوال آپ آگے دوسرے صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں، جی. اس کے بعد آپ سوال کریں کہ مجھ سے اب آپ کیا چاہتے ہیں تو میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو آخر شبر صاحب یہ پوچھا تھا کہ کوئی اچھے کی بھی خبر ہے، کوئی ریلیف عوام کے لیے کہیں پہ کوئی تو میں نے بہتری؟ بتا تو دیا سر، اچھے کی خبر نہیں ہو سکتی نا جی. اچھے کی خبر نہیں ہو سکتی ان حالات میں، اچھے کی خبر نہیں ہو سکتی، یہ کہہ رہا ہوں میں. ان حالات میں کہنے اچھی کو میں آپ کو کہہ دوں گا اچھے کی خبر ہے، مگر اچھے کی خبر ہو نہیں سکتی. جو حالات آج ہیں اس میں اچھے کی خبر دینا جھوٹ بولنا ہوگا نا جی. اچھے کی خبر دینا جھوٹ بولنا ہوگا. عدنان صاحب، جب یہ حکومت بنی تو اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہماری پوزیشن اکنامکلی بھی بہتر ہوتی ہے، اور جو ٹرسٹ ان بزنس ہے یا انویسٹرز کا جو ٹرسٹ ہے وہ بحال یہ ہوتا سب ہے. بیکار کی بات ہے سر. لیکن سر، لیکن کہا گیا تو میں لہٰذا چاہ رہا ہوں عدنان صاحب ذرا اس پہ. تو اب جب یہ موجودہ جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، شبر صاحب نے اس کو مختصراً بیان کیا اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور پھر مفتاح صاحب کی جو اب تک ہم سٹیٹمنٹ سنتے آ رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، تو کیا ایسے ہی چلے گا؟ اور یہ کیا کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں، پاکستان کا جو پورا کلچر ہے نا وہ ایسا ہے کہ نان پروڈکٹیو ہے. انہوں نے تو 30-35 سال کا، میں تو کہوں گا 50 سال سے، کہ آپ نے صنعت میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کی، صنعتی ترقی میں پیسہ ہی نہیں خرچ کیا، تعلیم پہ پیسہ ہی نہیں خرچ کیا. اگر آپ تعلیم پہ اور صنعتی ترقی پہ پیسہ خرچ کرتے، اب آپ دیکھیے ضیاء الحق کے 11 سال تھے، 1 یونٹ بجلی کا اس نے نہیں بنایا اللہ کے بندے نے. لوڈ شیڈنگ تو تبھی شروع ہو گئی تھی، 1-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی ہوتی تھی جب جنرل ضیاء کے آخری دور تھا، جنیجو صاحب کا دور تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات غلط رہیں، کرپشن ہمارے یہاں بے پناہ ہے. تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا تھا، اور اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، اکانومسٹ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اور وہ نہیں نکل رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ غریب آدمی کو بھی 30-35 ہزار روپے چاہیے دال روٹی کھانے کے لیے. تنخواہ اس کی ہے 15-20 ہزار روپے، تو باقی پیسے وہ کہاں سے لائے؟ وہ لوگوں سے پیسے مانگتا ہے یا کوئی فاقے کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے. حالات تو اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ کوئی صرف انہی کا کیا دھرا نہیں ہے یا عمران خان کا کیا دھرا نہیں ہے. یہ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں شبر زیدی صاحب سے، تو بہت طویل عرصے سے ہماری پالیسیز. آپ دیکھیے کہ ویتنام جو ہے وہ بہت غریب ملک تھا، وہ $150-200 پر کیپیٹا انکم تھی 80s میں، ہم سے بہت نیچے تھا، اور ہمارے پاس بہت ڈالر آ رہے تھے افغانستان کی، جیسے ضیاء الحق کے دور میں، بعد میں پھر مشرف دور میں بھی آئے. ویتنام آج ہم سے 4 گنا زیادہ امیر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن میں فوکس کیا، اسکل ٹریننگ پہ فوکس کیا، فورن انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بنایا. ہم نے فوکس کیا جہاد کے اوپر، افغانستان جہاد کے اوپر. ہم نے فوکس کیا شو بازی پہ، جی، میٹرو وہ بنائی، اورنج ٹرین بنائی، ہم نے موٹر ویز بنائی. نان پروڈکٹیو کاموں میں قرضہ لے کے لگایا. اگر ہم اس قرضے سے انرجی سیکٹر میں انویسٹ کرتے، انڈسٹری میں لگاتے، تو آج ہمارے پاس دولت زیادہ جنریٹ ہوتی. اب ہم موٹر ویز بناتے. تو ہماری پرائرٹیز غلط ہونے کی وجہ سے ہم آج یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں. 4,000 ارب روپے کا گیپ ہے آمدن اور اخراجات میں حکومت کے. یہ 4,000 ارب روپے ٹیکس سے آ سکتے ہیں اگر آپ بڑے ذمہ داروں سے ٹیکس لیں، سب تاجر ٹیکس دیں ایمانداری سے، لیکن کوئی اس کو قوم سمجھے تو بات ہے نا. ہر شخص کا پاکستان اس کے گھر کی دہلیز لیکن پہ ختم ہو جاتا ہے. صاحب اس لیے بھی تو بہت سے لوگ، اب شبر صاحب چونکہ چیئرمین FBR بھی رہے ہیں، تو وہ اس پر ذرا بتائیں گے کہ جو ان کے ایکسپیرینسز تھے وہ کیا تھے، اور جب انہوں نے مختلف تاجروں سے ملاقاتیں بھی کیں آل اکراس دا کنٹری، تو ان کو کیا فیڈ بیک ملا اور ان کا اوپینین کیا اس پر بلڈ ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی ٹیکس دیتا ہے نا، تو پھر آگے سے وہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی یہ میرا ٹیکس کہاں پر استعمال ہو رہا ہے. میں اگر جاؤں گا تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہوں گا، سرکاری اسپتال میں نہیں جا رہا ہوں گا، تو میرا ٹیکس پھر کہاں گیا. میں اسی طریقے سے اگر پرائیویٹ سکولز میں ایجوکیشن بچوں کو دلوا رہا ہوں گا، سرکاری سکول میں نہیں بھیج سکتا کیونکہ معیار نہیں ہے، تو میرا ٹیکس کہاں پر گیا. پھر اگر اسی طریقے سے میں سڑک پر نکلوں گا اور وہی پولیس اہلکار جو وردی میں ملبوس اور وہی بندوق اور وہی اسلحہ جو کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے خریدا گیا ہے مجھ پر ہی تانا جائے گا اور مجھ پہ چلایا جائے گا، تو کہاں گیا میرا ٹیکس. اور پھر اس کے ذہن میں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے عدنان صاحب، اور یہ سوال پوچھتا ہے ہر ایک عام آدمی کہ میرا ٹیکس تو جا رہا ہے ان لوگوں کے پیٹ میں جو حکومت کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، وہ کھا پی کے ہڑپ کر جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا. یہ بات بہانے بازی زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بہت کرپشن ہے اس میں، تو کوئی شبہ نہیں ہے. ہمارا حکمران طبقہ بہت کرپٹ ہے، پیسے بھی باہر انہوں نے بہت منتقل کیے ہیں. شبر صاحب فگر بھی دے سکتے ہیں. لیکن 30 لاکھ سرکاری ملازموں کو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، حکومت کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں. 25 لاکھ کو پینشن ملتی ہے، 55 لاکھ کا تو وظیفہ لگا ہوا ہے نا. 3.25 کروڑ خاندان ہیں پاکستان میں، تو 55 لاکھ تو حکومت سے ڈائریکٹ پیسے وصول کر رہے ہیں. پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے آپ کا، EOBI کے 7-8 لاکھ لوگ ہیں.
پھر آپ کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، اس کو حکومت مینٹین کر رہی ہے، ہاسپٹل ہیں، کالج ہیں، آپ کے سڑکیں، موٹر ویز ہیں. یہ پاکستان کی جو سڑکیں ہیں وہ جنوبی ایشیا کے کسی اور ملک میں ایسی اچھی سڑکیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ریاست بالکل کچھ نہیں دے رہی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% نہیں دے رہی، 40% دے رہی ہے، 50% دے رہی ہے. لوگ بہانے بازی کر کے اپنی چوری چکاری کو بچانا چاہتے ہیں. مجھے تو اس سے اتفاق نہیں ہے. آپ شہباز زیدی صاحب سے اس پہ بالکل. میں اس سے پہلے جی ہمیں سینئر اینالسٹ مبشر بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا. مبشر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب ذرا یہ مسئلہ تو حل کر دیں. جو بھی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کے نام لے کے کہتی ہے کہ جی یہ ان کا کیا دھرا ہے، یہ انہوں نے کیا ہے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. پی ٹی آئی آئی حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی نون لیگ نے تباہ کر دیا 2013 سے 2018 تک. اب یہ آئے ہیں تو انہوں نے 2 مہینے میں یہی دوبارہ سے وہی ورد شروع کر دی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے 3.5 سالوں میں تباہی مچا دی ہے. کس نے تباہی مچائی ہے مبشر صاحب؟ بہت شکریہ علی. اور میرا خیال ہے کہ میرے دوست عدنان عادل جو ہیں اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں بڑے واضح طریقے سے. یہ تو بھائی کسی ایک حکومت کا، کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو شبر صاحب ادھر بیٹھے ہیں اور چونکہ ایف بی آر میں انہوں نے سرو کیا ہے، ذرا ان سے ایک سوال میری طرف سے بھی پوچھے گا کہ ہماری اکنامک پالیسی میکنگ کتنی کو فری ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے لونز کے اوپر، ریٹس کے اوپر، تو کبھی بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. آپ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اور آپ انڈیپینڈنٹ پالیسیز نہیں بنا سکتے. ایک بات. دوسری بات وہی کہ جب آپ اکنامک پالیسیز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور کوئی لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور اگر کوئی آ بھی جائے جو کہ شومی قسمت سے شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے، تو آنے والی حکومت جو ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے، روک دیتی ہے اور پھر اپنی پریورٹیز پہ کام کرتی ہے. تو لانگ ٹرمز پالیسی ایک تو نہیں اڈاپٹ کی گئی. مجھے یہ یاد پڑتا ہے، دونوں چونکہ میرے سینئر ہیں، شبر صاحب بھی بیٹھے ہیں، عدنان بھی میرے سینئر ہیں اور یہ تائید کریں گے اس بات کی. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا جب اخبارات کا مطالعے کا شوق تھا، تو ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک سجیشن دیا تھا اور بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ اور ایک کلیم کیا تھا کہ اگر آپ اسے امپلیمنٹ کر دیں گے تو پاکستان کی اکانومی سیلف سفیشینٹ ان فیوچر ہو جائے گی. اور وہ یہ تھا کہ آپ 10 روپے کا ایگریکلچر سیس لگا دیں پر ایکڑ. تو لیکن ان کی اس بات پہ بھی کسی نے دھیان نہیں دیا. ہم نے دوسرے ویز اڈاپٹ کیے. تو الغرض میں یہ کہوں گا کہ جو بھی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہو اور اسپیشلی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن پہ ڈیپینڈنٹ ہو یا انٹرنیشنل ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہو، اس کے سیلف سفیشینٹ ہونے کے چانسز بڑے سلم اور ریئر ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہمیں بڑا خوبصورت خواب نظر آیا جب عمران خان صاحب کہتے تھے میں کشکول توڑ دوں گا اور میں خودکشی کر لوں گا، لیکن انہیں پھر اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی مجبوری ہے کہ آپ کو جانا ہے ہر حال میں، ورنہ آپ کولیپس کر جائیں گے اور جو بھی حکمران آئے گا اس وشس سرکل سے نہیں نکل سکے گا. اور وہی بات کہ آپ اگر پروڈکٹیو میشر لیں گے اور آپ دیکھیں گے پیسے کا زیاں کدھر ہو رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں یہ اتنے بڑے میگا پروجیکٹس کانکریٹ جس میں آئرن اور کانکریٹ کا استعمال ہوا ہے اس کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی زیادہ ہمیں ڈیمز کی ضرورت تھی، ہمیں جو ہائیڈرو پروجیکٹس کی جتنی زیادہ ضرورت تھی. اگر ہم وہی کر لیتے تو آج شاید ہمارے حالات بہت مختلف ہوتے. جو یہ ہمیں سرکولر ڈیٹ نظر آ رہا جی ہے بالکل. کم از کم اس کا برڈن اس طریقے سے نہ ہوتا. ٹھیک. شبر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے پوچھنے کے لیے بہت سے سوالات ہیں اور اتنے سوالات ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں شروع کس سوال سے کروں. سب سے پہلے تو اسی کا بتا دیجئے، یہ جو ہر حکومت آ کر، ابھی میں نے یہ مبشر صاحب سے بھی بات کی، ہر حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کا کہتی ہے جی انہوں نے سب خراب کر دیا. یہ کس نے خراب کیا؟ ذرا یہ عوام کی سمجھ کے لیے آسان کر دیں اس مشکل کو کہ آخر کس نے خراب کیا. دیکھیں بات یہ ہے، دو تین چیزوں میں اس کو سمجھنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 سے لے کر 1970 تک پاکستان کی تاریخ مختلف ہے اور 1970 کے بعد سے 2022 تک پاکستان کی تاریخ مختلف ہے. 1947 سے لے کر 2070 تک پاکستان کمپیریٹیولی بہتر طریقے سے گورن ہو رہا تھا معیشت کے پہلو سے. جی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پاکستان نے
4 5 ایئر پلان کمپلیٹ کیے. مطلب 5 سالہ منصوبے ہوتے تھے معاشی, اور وہ 5 سالہ منصوبے کے تحت پاکستان میں ترقی کی جاتی تھی. پلاننگ کمیشن کی ایک رول تھا, پلاننگ کمیشن چلتا تھا اور اس کے ساتھ وہ کام ہوتا تھا. تو آپ کو جو بھی پاکستان میں اگر تھوڑی بہت کوئی بنیادی چیز یا صنعت یا بنیادی چیزیں نظر آئیں گی, وہ 1970 تک لگ چکی تھیں, اور وہ پاکستان کے ایک بنیادی خد و خال کو انہوں نے سیٹل کر دیا تھا. اور اسی زمانے میں ہماری اکنومی جو تھی وہ کوریا سے بہتر تھی, یہاں تک کہ جاپان ہم ایشیا کی ایمرجنگ اکنومی میں تھے. 1992 میں پاکستان جب بنا تھا, اس وقت انڈیا کے روپے کی ویلیو 1 روپے تھی, اور پاکستان کے روپے اگر 1 تھا تو پاکستان کی 1 روپے 10 پیسے تھی. اور یہ پوزیشن چل رہی تھی پاکستان کے ساتھ ہم ایک اس لیے کیونکہ ہم ایک پلاننگ اور ایک طریقے سے چل رہے تھے. ٹھیک. اگر آپ مجھ سے سچ پوچھیں تو پاکستان 1970 کے بعد سے چلایا ہی نہیں گیا. اچھا. اور 1970 کے بعد سے 70 سے لے کر آج 50 سال ہو گئے, 52 سال ہو گئے. ان 52 سالوں میں پاکستان کا کوئی 5 ایئر 2 ایئر 3 ایئر 10 ایئر کوئی معاشی پلان نہیں ہے. پاکستان میں افیکٹولی کوئی منسٹری آف پلاننگ نہیں ہے. وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم ڈیم کب بنائیں گے یا ہم یہ سڑک کب بنائیں گے. کچھ بادشاہ ہیں وہ آتے ہیں, وہ کوئی بادشاہ آتا ہے وہ ایئرپورٹ بنا دیتا ہے, کوئی بادشاہ آتا ہے وہ سڑک بنا دیتا ہے, کوئی بادشاہ آتا ہے وہ لوگوں کو کامیاب پروگرام بانٹ دیتا ہے, کوئی بادشاہ آتا ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بانٹ دیتا ہے. یہ ساری چیزیں کسی پلان کے تحت نہیں ہو رہی ہیں. تو 1970 کے بعد سے آج تک پاکستان نہیں چل رہا ہے, یہ ایڈ ہاک پہ چل رہا ہے. مطلب ایڈ ہاک پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کم از کم چلاتے تو سال کے سال ہیں, اور میکسیمم اگر چلانا بھی ہے انہیں تو یہ 5 سال کی سوچ رکھتے ہیں, اس سے بھی کم کی سوچ رکھتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی حقیقت 1970 کے بعد سے. اس میں اور اسی طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ 70 کے بعد سے پاکستان ختم ہو رہا ہے. اور اگر آپ کوئی بھی انڈیکیٹر اب میرے ساتھ بحث کر لیں, میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ 70 سے لے کر 2022 تک پاکستان گریجولی ایک کھائی کی طرف جا رہا ہے معاشی طور پر. شہباز علی صاحب, مشرف صاحب کے دور میں آپ کو لگتا ہے کچھ تھوڑی سی بہتری ہوئی تھی؟ کس کے دور میں؟ مشرف صاحب کے دور میں. نہیں, وہ دیکھیں وہ 2-3 سال بہتری تھی, مگر سبسٹینشیل بہتری نہیں تھی. کوئی بہتری نہیں تھی اس میں. مطلب دیکھیں نا, ایک ہوتا ہے نا کہ چھوٹے موٹے اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, مگر بنیادی جو کسی مشرف صاحب نے بھی کوئی 5 ایئر پلان تو نہیں بنایا تھا نا جی. آپ مجھے بتائیں نا کہ کسی گورنمنٹ نے پاکستان میں 70 کے بعد سے کوئی اکنامک پلان ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج 22 پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ 22 میں آگے کیا ہمارا اکنامک پلان کیا ہے؟ کتنے ہمارے بچے پیدا ہوں گے, ان کو ہم کیا ایجوکیشن دیں گے, کیا پڑھائیں گے, کتنے اسکول آج ہیں, کتنے اسکول کل ہوں گے. یہ ہوتا ہے نا اکنامک پلاننگ. تو یہ ملک نہیں ہے, یہ لوگوں کا مجمع ہے. اس کی ریاست جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے. ریاست ناکام ہو چکی ہے, یہ ملک ختم ہو چکا ہے. اس ملک کو باقی رکھنا صرف اب ایک شوق میں ہم باقی رکھے ہوئے ہیں, مجبوری میں باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ کسی جو ایک ریاست کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس ریاست میں نہیں ہیں. معاشی طور کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر آپ یہ آج مجھے کہتے ہیں کہ پاکستان میں خرابی کیوں ہے, کیسے ہوئی, کیا ہوا, تو یہ اچھا اس میں کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. جب آپ نے یہ پاکستان میں اشرافیہ نے یہ بات دیکھ لی کہ یہ ملک ایڈ ہاک پہ چلنا ہے, تو جو بھی دولت مند انسان ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی کوئی محب وطن جو ہوتا ہے نا, انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ پیٹریوٹزم از دا بگیسٹ سلوگن آف اے اسکاؤنڈرل. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محب وطنی گنڈے آدمی کی سب سے پہلی نشانہ ہوتا ہے. یہ جو محب وطنی کا تو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا, یہ بیسیکلی گنڈے ہوتے ہیں جو بنیاد لگاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا ریزن اپنے آپ کو چھپانا ہوتا ہے. مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں محب وطن ہوں. تو جو محب وطن ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہے. تو جب ہمارے اشرافیہ نے یہ دیکھا, ہم نے بھی یہ دیکھا کہ پاکستان میں یہ ایڈوکرزم چلنے والا ہے اور یہاں کوئی اسٹیبلٹی نہیں آنے والی, تو ہم نے اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کر دیا. ٹھیک. اور اس میں اس منتقل کرنے میں جو سب سے بڑا قصور ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہ پلان ہے جس کے تحت انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کو کھولا اور لوگوں کو رستہ دے دیا. وہ انہوں نے شاید صحیح مقصد کے لیے کیا تھا کہ پاکستان سے پیسے باہر سے آئیں. باہر سے آنے تو نہیں آئے,
مگر یہاں سے چلے گئے. تو جو تھوڑا بہت پاکستان کے اندر سرمایہ تھا وہ چلا گیا. میں نے ساری زندگی بڑی فرم چلائی ہے, ایک اکاؤنٹنگ کی بڑی فرم چلائی ہے. پاکستان کے تمام بڑے بزنس مین میرے کلائنٹ رہ چکے ہیں. اب ان کا جو سوچ تھا, جو آج بھی ان کی سوچ ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ مجھے بتائیے کہ اگر میرے پاس پیسے ہیں باہر, 200-400-500 ملین ڈالر ہیں, تو کیا میں آج پاکستان کی معروضی حالت میں انویسٹ کروں گا؟ اور میں اس کی ریزن بتا رہا ہوں کیوں نہیں کروں گا. دیکھیں آج آپ پاکستان میں اخبار سے پڑھ لیں, کل پڑھ لیں, وہ کہتے ہیں یار ٹی ٹی پی کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, سیز فائر ہو رہا ہے. روزانہ آپ دیکھیں کہ آپ کو بنتا ہے کہ وزیرستان میں دہشت گردوں نے حملہ کر دیا, کراچی میں چائنیز کو مار دیا, بلوچستان میں بندے کو مار دیا. آپ مجھے بتائیں, ہم تو کیونکہ ہم تو موٹی چمڑی کے لوگ ہیں, ہمیں عادت ہے. آپ بتائیں جو بندہ امریکہ میں 200 ملین ڈالر لے کے بیٹھا ہے, 300 ملین ڈالر لے کے بیٹھا ہے, اس کو کس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کر دے؟ اس کے پاس انڈیا ہے, اس کے پاس ویتنام ہے, اس کے پاس کوریا ہے, اس کے پاس چائنا ہے, اس کے پاس سنگاپور ہے. وہ کیوں پاکستان آئے اور پاکستان آ کے اپنا عذاب ڈالے کہ کل کو ایک گورنمنٹ عمران خان کی آ گئی, پھر شہباز شریف آ گئے, پھر کوئی اور چلا گیا, پھر نئی فوجی آ گئے. پالیسیز. تو یہ تو بات, تو اس لیے میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہ ریاست ٹوٹ چکی ہے, اس ریاست کو دوبارہ بنانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے اس کو دوبارہ. مگر یہ کہنا کہ پاکستان میں اچھے حالات آنے والے ہیں یا آ گئے ہیں یا کوئی اچھا کر دے گا, یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ تو بیچارے خود بڑے پریشان ہیں کہ ہم یہاں سے کیسے نکلے, پیسے کیسے نکالیں, کیا کریں. ٹھیک, شہباز صاحب ایک وقفہ ہم لیتے ہیں سر, ایک وقفہ لیتے ہیں. ٹیک اے شارٹ بریک اوے ہے. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ذرا عدنان صاحب سے جو پولیٹیکلی معاملات چل رہے ہیں اس پر بات ہوگی, اور سب سے بڑا اور اہم سوال یہی ہوگا کہ خان صاحب نے جو 26 مئی کو کہا تھا 6 دن, اور پھر 6 دن کے بعد سپریم کورٹ کی بات کی تھی, اب وہ بات بھی گزر گئی, تو اب اگلی بات کیا ہے اور اب آگے کیا ہوگا, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی عدنان صاحب, ابھی جو اکانومی کی ہم بات کر رہے تھے, اور میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں بھی کہا کہ پیٹرول بھی مہنگا, بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی, ہر چیز بازار میں خریدنے جائیں تو مطلب اسکائی راکٹنگ ہے سب کچھ. تو کیا اس سب سے تنگ آ کر, بیزار ہو کر, کیا لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ میں نے کل کے نا پروگرام میں ایک لڑکا ہے, نوجوان سنگر ہے عدنان دھول, اس کے گانے کا میں نے حوالہ دیا تھا, اور وہ گانا اب سے کوئی تقریباً میرے خیال میں کیا 10 سال پہلے کا ہے, اور وہ تب بھی صورتحال وہی تھی اور آج بھی وہی ہے. تب بھی بجلی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے. تو اس کے گانا یہ تھا کہ چل اٹھ جوانا کر دے سویرے, تیرا ملک ڈبیا وچ انہیرے, اتنے بجلی بھی مہنگی, اتنے آٹا بھی مہنگا, تے تیرے ملک دی دلہن پائے 5 لاکھ دا لہنگا. اس وقت 5 لاکھ تھا, اب تو 10-15 لاکھ پہ 20 لاکھ پہ بات پہنچی ہوئی ہوگی. تو چل اٹھ جوانا, تو اب جوان جو ہے وہ اٹھے گا نہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چاہے آپ 310 پہ لے جائیں پیٹرول کو, سب سکون ہے, ٹھنڈا ہے. بس اس دن صرف آپ کو لائن لگی ہوئی نظر آئے گی, اور مار دھاڑ شاید ہو سکتا ہے, ہلکی پھلکی قوالی ہو جائے کہیں پیٹرول پمپس پہ کہ جی جہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگلے دن سے پھر وہی ایکسیپٹیبل. آپ نے تو خود ہی ماشاءاللہ بڑا اچھا تجزیہ کر دیا ہے. میں بھی بالکل اتفاق کرتا ہوں. پاکستان کے جو لوگوں کا مزاج نہیں ہے احتجاج کرنے کا, بہت زیادہ احتجاج, ویسے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے برا بھلا کہتے رہتے ہیں حکومت کو, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سڑیاں سٹنا, وہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ کہ کوئی عوام سڑکوں پہ نکل کے مؤثر احتجاج کرے گی, پہیہ جام کر دے گی, ہاں آپ تاجروں پہ ٹیکس لگا دیں زیادہ تو وہ مارکیٹیں بند کر دیں گے. لیکن یہ سوچنا کہ اسٹریٹ, دیکھیں ہم نے 85 سال سکھوں کا ظلم برداشت کیا ہے, سکھوں نے پنجاب پہ حکومت کی ہے, 125 سال انگریزوں نے کی ہے, 500-600 سال پٹھانوں نے, مغلوں نے کی ہے. ہم تو 700-800 سال سے غلامی کے عادی ہیں. ہم کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں کوئی بڑا ایجیٹیشن ہوگا. عمران خان کو بھی یہ پتہ ہے, وہ بھی ایجیٹیشن کے لیے زیادہ انحصار کر رہے ہیں پختونخوا کے اوپر, کیونکہ وہاں ان سے والہانہ محبت لوگ کرتے ہیں. وہ کچھ جمع ہو جاتے ہیں, اگر وہ 40-50 ہزار لوگ آ جائیں اسلام آباد, آ کے بیٹھ جائیں, اس میں بھی یہ خطرہ تھا کہ وہ ان کا تصادم فوج سے نہ ہو جائے, فوج بلا لی گئی تھی, گولی چل جائے, لوگ مر جائیں, تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو وڈرا کر لیا, اور وہ پھر ایک نسلی ایشو بھی بن جائے گا, پختون ورسز پنجابی. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بڑا ایجیٹیشن ہوگا. مہنگائی ضرور ہوگی, مہنگائی خان صاحب بھی نہیں اب دوبارہ آپ کو نکلتے ہوئے نظر آ رہے. دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ضمنی الیکشن کے لیے ہر حلقے میں جائیں گے, تو اگر وہ ضمنی الیکشن کے لیے ہر حلقے میں جائیں گے تو پھر وہ دھرنا کون دے گا اسلام آباد میں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف پریشر مینٹین رکھنا چاہتے ہیں حکومت کے اوپر, لیکن انہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ ایجیٹیشن کے ذریعے, دھرنے کے ذریعے حکومت نہیں بدلی جا سکتی. وہ اس کو سپریم کورٹ سے مشروط کر رہے ہیں کہ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر میں دھرنا دے دوں گا, کیونکہ لوگ جو ہیں پرامن جلسوں میں تو آتے ہیں, بہت زیادہ ذوق و شوق سے آتے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں,
لیکن پولیس سے مار کھانے کے لیے کوئی نہیں آتا کہ ان کے اوپر آنسو گیس چھوڑی جائے، مارا جائے. پھر بہت محدود تعداد میں صرف کارکن آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے خود لیڈروں نے پولیس کو فون کر کے اپنی گرفتاری دے دی، یہ انہیں بھی معلوم ہے یہ بات. اور پنجاب کے جو لیڈر ہیں یہاں پہ عورتیں زیادہ ایکٹیو ہیں، بلکہ جو تحریک انصاف کی خواتین ہیں وہ پنجاب میں زیادہ ایکٹیو ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا پارلیمان کے سامنے بھی انہوں نے بڑا سخت احتجاج کیا اور وہ رجسٹر ہوا. لیکن ان کے جو پنجاب کے مرد لیڈر ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کوئی مؤثر ایجیٹیشن کریں. کراچی میں ہو سکتا ہے، کراچی میں عمران خان کی سپورٹ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ وہاں جاتے ہی نہیں. یہ عجیب بات ہے. وہ جائیں کراچی بیٹھیں، وہاں لوگوں سے ملیں، اس کو موبلائز کریں ورکرز کو، مگر وہ وہاں جاتے ہی نہیں. یا تو کراچی کے ان کے لیڈرشپ نہیں انہیں بلانا چاہتی، یا خود کوئی ان کا مسئلہ ہے. مگر یہ کہ اگر وہ کراچی میں جائیں تو شاید وہ ایجیٹیشن کر سکیں. کراچی کے لوگوں کا مزاج ہے ایجیٹیشن والا، مگر عمران خان نے اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا. ٹھیک. اور یہاں پر ایز فار ایز پنجاب از کنسرنڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن کا مزاج ہے، ٹھنڈ ہے. ٹھیک. مبشر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا وہ جو ایک مومنٹم بلڈ ہوا تھا اور لوگوں کو موبلائز کیا تھا اپنے جلسوں کے ذریعے، تمام بڑے شہروں میں انہوں نے جلسے کیے، وہ اب خان صاحب کیا لوز کرتے جا رہے ہیں یا وہ مومنٹم ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے وہ مومنٹم ٹوٹ چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ خان صاحب خود ہی ہیں. جو بات چیت ہوتی رہتی ہے ہم سب کی ہوتی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی یہ پلس فیل ہوگی اسپیشلی پنجاب میں. دیکھیے خان صاحب کا وتیرہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے تب بھی یہی رہا کہ وہ جو مشورہ بازی کرتے تھے، کنسلٹیشن کرتے تھے، وہ نان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ اور بلائے ہوئے لوگوں کے ساتھ اور کچھ صحافی نما حضرات کے ساتھ زیادہ کرتے تھے. معاف کیجئے گا صحافی نما حضرات کا لفظ استعمال کرنے کے لیے، کیونکہ صحافی کی ڈیفینیشن ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے، تو جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق جو کام کرے وہی صحافی ہوتا ہے. تو اس بات سے آلریڈی بہت زیادہ ڈسکریج ہوئے ان کے لیڈرز، اور اسپیشلی الیکٹڈ جو ان کے لیڈرز تھے، ایم این ایز، ایم پی ایز. اور وہی آپ نے دیکھا بزدار صاحب کے حوالے سے پنجاب میں بے تحاشا شکایات. ہاں صاحب یہی کہتے رہے میں نہیں تبدیل کروں گا. ابھی جب دھرنے والی بات ہوئی ہے ذرا اس پہ ذرا غور فرمائیے گا. اس میں خان صاحب جا کے پشاور بیٹھ گئے، اوکے آپ کو خوف تھا، آپ بیٹھ گئے. اس کے ساتھ آپ کے دوسری غلطی آپ کی یہ ہوئی کہ آپ نے پروونشل ہیڈز ان لوگوں کو لگایا جن کا کنیکشن عوام کے ساتھ کم از کم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. مثلاً ہمارے دوست جو ہیں پنجاب کے صدر شفقت محمود صاحب بڑے نفیس آدمی ہیں، فارمر بیوروکریٹ ہیں، سینیٹر رہے ہیں، تو الیکشن کے لیول کی کنیکٹیوٹی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. اور باقی دو چار کا بھی یہی حال ہے. تیسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی کو دیکھیے، جو ملتان سے اپنے فالوورز کو لا سکتے تھے، جو گھوٹکی سے نکال سکتے تھے، لیڈ کر سکتے تھے، وہ بھی پشاور جا کے بیٹھ گئے. آپ کے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ جو ہیں یا یوتھ ونگ کو جو دیکھتے تھے عثمان ڈار صاحب سیالکوٹ سے، وہ بھی جا کے پشاور بیٹھ گئے. آپ کے شہباز گل صاحب جو ہے عوامی بندے تو نہیں ہیں اور ان کے خلاف بھی ہاں جی تو وہ بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے. اور وہاں پہ آپ نے سارا کچھ ڈیسائیڈ کیا اپنے طور پہ کہ میں نے کہاں پہ آنا ہے، میں نے کیسے آنا ہے، اس کے بعد میں ڈی چوک آؤں گا اور پھر میں نے کیا کرنا ہے. وہ جو آپ کے یہاں پہ ایم این ایز ہیں جو آپ کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، ایم پی ایز ہیں جو آپ کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے بالکل لفٹ نہیں کرائی. اس بات سے وہ ڈسکریج ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ خان صاحب کی کال پہ وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ خود چلے جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں روپیہ خرچ کریں اور بندوں کو بھی لے کے جائیں. ایک دوسرا مجھے لگتا ہے ایک غیر محسوس طریقے سے خان صاحب کسی خوف کا شکار ہیں، اس لیے پشاور جانا. ورنہ خان صاحب کا تو ڈکشن یہ رہا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے یہ بھی کرنا پڑے، مجھے مرنا بھی پڑے. اس طرح کا بڑا انہوں نے جسے آپ کہتے ہیں نعرہ بازی کی ہے، بلکہ نعرہ زنی کی ہے. تو اس پہ ابھی جو مجھے لگتا ہے انہیں ایک تو اپنے اریسٹ کا خوف ہے، لیکن ساتھ انہیں کوئی بہت زیادہ خوف ہے اپنے کچھ قریبی لوگوں کا، جس میں ان کی اہلیہ بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ قریبی دوست بھی ہو سکتے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے خان صاحب جو ہیں اس چیز کو ڈیلے بھی کر رہے ہیں، لو پروفائل میں بھی لے گئے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال انلیس کہ کوئی عوام کے اپنے اندر سے لہر اٹھے اور پھر اس کو آپ کیش کر رہے ہیں، اس وقت تک خان صاحب مومنٹم دوبارہ برقرار نہیں. ٹھیک. شہباز زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سولر پہ جو
چھوٹ دی گئی ہے ٹیکس کی، اس کے پیچھے آپ کو کیا وجوہات نظر آتی ہیں؟ مختلف تھیوریز اور مختلف لوگوں کی طرف سے رومرز بھی سامنے آتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے ہمارے ملک میں رومرز بہت زیادہ گردش کرتے ہیں. ابھی اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے، جو شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز ابھی ترکی میں موجود تھے، اس کو وہاں سے لنک کیا جا رہا ہے کہ جی وہ وہاں سے پھر گوادر میں بھی یہ سولر انرجی پہ اس کو کنورٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پورا اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نیکسس ہے ایک، اور اس میں کک بیکس ہیں، اور اس وجہ سے اس کے اوپر ٹیکسز ختم کیے گئے ہیں. نہیں دیکھیے، میں اس پہ ایگری نہیں کرتا. سولر کا اگر آتا ہے تو سولر کی اگر ضرورت ہے رینیول کی ہمیں، اور ہمارے پاس چیپ سورسز نہیں ہیں، تو یہ بات میں یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ آپ کوئی بھی کام کریں، اچھا برا کام کریں. میں شہباز شریف کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ایگری کرتا ہوں، مگر میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ سولر پاور کو اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ کوئی کمیشن ہے. یہ غلط باتیں ہیں. یہ ہمیں ان باتوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ جو آپ اکنامک پالیسی لے کر آتے ہیں وہ اس پہ آپ کل کو کہہ دیں گے یہ شبر صاحب کا رشتہ دار ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے. اب سولر پاور اگر میں سولر انرجی آ رہی ہے تو آنے دیں. اب یہ کہنا کہ اگر سلمان شہباز صاحب کی بھی سولر انرجی ہے، مطلب میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں، اور یہ چیزیں ہمیں امیڈیٹلی ختم کرنی چاہیے. اس چیز نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ کوئی بھی آدمی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. جب میں بھی چیئرمین ایف بی آر تھا، میں 100 کام اس لیے نہیں کرتا تھا کہ جب میں کروں گا لوگ کہیں گے صاحب یہ کسی کے انٹرسٹ میں کر رہا ہے. تو آپ نے اس طرح سے تو ایگزیکٹو کے ہاتھ باندھ دیے. تو یہ سب بکواس ہے کہ یہ سولر انرجی آئی ہے، یہ سب لوگوں کی، ان کو اصل میں لوگوں کو کام کوئی نہیں ہے پاکستان میں، تو یہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں بیسیکلی. میں ڈس ایگری کرتا ہوں ٹوٹلی، آلدو کہ میں کبھی بھی شہباز شریف صاحب کا سیاسی متفق نہیں رہا ان کے ساتھ. ٹھیک. اچھا شبر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہ بات ابھی اناؤنس ہوئی ہے بجٹ میں کہ جن لوگوں کی سیلری 1 لاکھ روپیہ ماہانہ ہے ان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ ان کو ٹیکس اپنا ڈکلیئر نہیں کرنا ہے یا ٹیکس جمع نہیں کروانا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں ٹھیک فیصلہ ہے؟ دیکھیں یہ ٹھیک ہے. بات یہ کہ 1 لاکھ روپے کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، 1 لاکھ سے کم والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ اس کو ٹیکس ریکارڈ میں رکھنا، اس کو کرنا. کوئی 12 لاکھ روپے ٹھیک ہے، 1 لاکھ روپے والے کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے، اور یہ بالکل درست بات ہے. 6 لاکھ تھا پہلے، 50,000 تھا، اس کو 12 لاکھ کر دیا گیا. اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا اور کافی بڑی تعداد کو فائدہ ہوگا، اور یہ بالکل صحیح کیا گیا. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہ بالکل اس کے جو اختلاف کر رہے ہیں وہ لوگ ذاتی کر رہے ہیں، مطلب ملک کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی ذاتی کریں. ٹھیک. ٹیکس نیٹ کو براڈن جو ہمیشہ سے کرنے کی بات کرتے آ رہے ہیں ہم، تو اس میں مشکلات کیا ہیں شبر زیدی صاحب؟ اب بھی وہ مسئلہ ابھی تک موجود ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں پتہ نہیں آپ نے میرے مختلف پروگرام دیکھے ہوں گے جی. جو میں اس بجٹ پہ کر چکا ہوں. مجھے اس بجٹ سے شدید اختلاف ہے، اور جو کام ہم نے 25 سال میں کیا تھا کہ معیشت کو دستاویزی بنانے کا، انہوں نے سارا اس کو ریورس کر دیا ہے. اس کی مثال تو دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک فکس ٹیکس نظام لا رہے ہیں دکانداروں کے لیے، اور جس میں بہت ہی کم ٹیکس ہے، اور امپورٹر کو انہوں نے دوبارہ پریزرویٹو ٹیکس میں کر دیا ہے. تو یہ جو بجٹ ہے نا، اس کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا یہ کیا ہوا ہے، یہ آپ مجھے ایک لائن میں پوچھیں نا کہ بجٹ میں کیا ہوا ہے، جی. تو بجٹ میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیسے جتنے مرضی کما لیں ہم ٹیکس نہیں کر سکیں گے. آپ کی جو دولت بنے گی، پراپرٹی گھر وغیرہ بنے گی، اس پہ ہم ٹیکس لے لیں گے. یہ بجٹ گورنمنٹ کی ٹیکس کی ناکامی کا بولتا ثبوت ہے کہ گورنمنٹ آمدنی پہ ٹیکس نہیں لے پا رہی ہے، تو وہ کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے پیسے پکڑ لیں وہ ویلتھ کے اوپر، جو کہ غلط ہے. یہ ہوا ہے اس بجٹ میں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں. اور یہ بجٹ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو ساری چیزیں ہیں جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں ود دی ڈاکومنٹیشن، یہ چیزیں شاید ورلڈ بینک کے لیے قابل قبول بھی نہیں ہوں. یہ ان کو دیکھنا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، اور میں ان کو گورنمنٹ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ انہیں واپس لیں. یہ جو نان ڈاکومنٹیشن کی طرف چلے گئے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے. اچھا دوسری طرف شبر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے کہ جو ریٹیلرز کو ریلیف دیا گیا ہے، یا ریلیف ہے یا نہیں، وہ آپ ذرا بہتر واضح بتائیں گے. کس کو دیا گیا؟ ریٹیلرز کو جو کہا گیا ہے کہ جی ان کا فکس ٹیکس ہوگا. دیکھیں یہ تو آپ نے ان کو ہنی مون دے دیے نا، یہ تو الیکشن کا سلوگن ہے بیسیکلی. دیکھیے میں نے آپ کو پتا ہے کہ جب میں چیئرمین ایف بی آر تھا، میرا تو جھگڑا ہی ریٹیلر کے ساتھ ہوا تھا. جی ہاں، کئی ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی ہیں. جب تک ریٹیل سیکٹر، ہول سیل سیکٹر کو آپ ڈاکومنٹیشن میں نہیں لائیں گے، پاکستان اسی طرح تباہی کی طرف پھرتا جائے گا. وہ مافیا بن چکا ہے. تو انہوں نے سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ
آپ نے پاکستان میں ریٹیلر کا ٹیکس معاف کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپ جیسا آدمی بیٹھا ہے اس کا ٹیکس بھی 10-12-15 ہزار 20 ہزار بن جائے گا, اور ریٹیلر جو ہے وہ 15,000 روپے ٹیکس دے کے فارغ ہو جائیں گے. آپ کیا کہہ رہے ہیں نارکلی کے دکاندار کا آپ کتنا ٹیکس لینے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب از اے کمپلیٹ جوک. میں تو اس پہ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتا. بیسیکلی از اے کمپلیٹ جوک. It's a complete joke جی. ٹھیک ہے, we've got to take a break over here جی. بریک کے بعد جی we've got to take a short break جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے تو we'll continue with the discussion. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک جی. عدنان عادل صاحب, خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ اس حکومت نے بجٹ پیش کرنا تھا کر دیا, ابھی حکومت چلی جائے گی, تو کیا یہ حکومت اب واقعی چلی جائے گی اور یہی کام تھا کہ بجٹ پیش کرنا ہے کر دو؟ نہیں, انہوں نے اور بھی کام کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو NRO بھی دیا ہے. انہوں نے نیب کا لا اس طرح امینڈ کر دیا ہے کہ اب وہ احتساب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس کو بالکل ہومیوپیتھی کر دیا انہوں نے کہ اب کسی کا احتساب ہو ہی نہیں سکے گا. دوسرے یہ کہ وہ الیکشن کا جو لا تھا جس سے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ ڈالیں گے, ان کا خیال ہے کہ اس میں اکثریت جو تھی وہ عمران خان کے سپورٹرز کی تھی, تو وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ان کا ووٹ دینے کا حق. وہ پاکستان آ کے کون ووٹ ڈال سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے وہاں پہ 70-80 لاکھ لوگ ہیں, پاکستان آ کے کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ بالکل بھی نہیں. یا ایک محنت کا شہر دبئی میں یا شارجہ میں وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے وہ پاکستان آئے, تو جو وہ کام بیسیکلی اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ میں کرنا چاہتے تھے وہ تو انہوں نے کر لیے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر عوامی پریشر بڑھتا ہے اور عمران خان کسی حد تک کوئی ایجیٹیشن درمیانہ سے بھی ایجیٹیشن کر لیتے ہیں, ریاست بھی گھبرائی تو ہوئی ہے کہ بیانیہ ایک بن گیا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, امریکہ کے پریشر تھا اور فلاں فلاں, تو وہ بھی شاید افورڈ نہ کر سکے بہت زیادہ عرصے تک کہ اس کو الیکشن نہ ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی طرف سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں, ان کے قریبی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ چند مہینے کے بعد الیکشن کی تیاری کریں. خیبر پختونخوا کے جو PTI کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ انہیں توقع ہے کہ اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. اکتوبر یا نومبر میں جی, تو اس لیے وہ ان کو کوئی ایسی ایشورنس ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے, کیونکہ سیاست میں دھوکہ بھی ہوتا ہے. عمران خان کو 2 دن پہلے تک یقین تھا کہ میرے خلاف اعتماد کی تحریک جو ہے عدم اعتماد کی کامیاب نہیں ہوگی. ان کو بہت زیادہ یقین دلایا جا رہا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ دھوکہ تھا. تو اب لیکن انہیں اس وقت یہ کچھ ایشورنس ہے کہ ان کو کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اگر یہ الیکشن ہو بھی جائیں, کامن سینس میں آتا نہیں جتنا سخت بجٹ انہوں نے دیا ہے, اور پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں گے, 750 ارب روپے پیٹرولیم لیوی سے لینا چاہتے ہیں, پیٹرول ڈیزل سے, تو اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے. مہنگائی کی بہت بڑی لہر آئے گی, 20-25% انفلیشن میں کوئی سیاسی پارٹی خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا ایسی صورتحال میں الیکشن میں جانا. لیکن مکسڈ سگنلز ہیں, نواز شریف کی طرف سے آ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کرو, بجٹ ایسا آیا ہے کہ جو الیکشن والا بجٹ نہیں ہے, اور دوسری طرف PTI کے لوگ بہت پر امید ہیں کہ اکتوبر نومبر میں ہوگا الیکشنز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, مبشر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. خان صاحب کی جب حکومت گئی تو اس کے بعد تو یہی امپریشن ملا کہ جی بھرپور زور لگا دو اور گورنمنٹ کو اب ہم نے گھر بھیجنا ہے اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور ہم نے غلامی نامنظور وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو کرنٹ سچویشن لگ رہی ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ PTI بھی اس نقطے پر پہنچی ہے کہ جو اکنامک سچویشن چل رہی ہے اس میں موجودہ حکومت کو مزید آپ دھسنے دیں, کیونکہ وہ مزید ایسے دھسنے سے ایکسپوز ہوں گے اور پھر اس کے بعد ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ہمارے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ بڑی ٹریکی سچویشن ہے علی ممتاز صاحب. اس میں دیکھیے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو یہ امریکی سازش تھی. پنجاب گورنمنٹ بھی چینج ہوئی ہے اور اس کو وہ امریکی سازش انہوں نے ابھی تک ڈکلیئر نہیں کیا, بلکہ وہ اسے غیر آئینی, اور جو چودھری پرویز الہی صاحب یوز کر رہے ہیں ڈکشن وہ یہی ہے, غیر آئینی غیر قانونی والا معاملہ ہے. تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. پھر آپ پارلیمنٹ سے آپ نے ریزائن کر دیا, یعنی نیشنل اسمبلی سے آپ نے ریزگنیشنز بھیج دی, اپنے ایکسیپٹ ہوئے نہیں ہوئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں آپ حصہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ میں بہت پاپولر ہوں, الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد میری اچھی میجورٹی آ جائے گی اور پروونشل اسمبلیز کام کرتی رہیں, اور جب میری فیڈرل گورنمنٹ بن جائے تو پروونشل اسمبلیز کو ون اوور کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ایک تو خان صاحب کا یہ ہے تھاٹ پروسیس اس وقت جو ان کے دوستوں یا ان کے قریبی لوگوں کے ذریعے ہمیں انڈیکیشن ملتا ہے. لیکن دوسری طرف کامن سینس کی بات ہی ہے. دیکھیے اگر
یہ سارا کچھ ارن کر کے جس کو ہم بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ بڑے مشکل حالات ہو گئے ہیں. ایسی صورتحال میں تو ایک سیاسی خودکشی ہوگی الیکشن کروانا، کیونکہ اگر کوئی عمران خان کے نیریٹو کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، لیکن کم از کم وہ اس حکومت کی جو کولیشن ہے جس میں تمام پارٹیز میجر شامل ہیں، ان کے پرفارمنس کو تو ضرور دیکھتے ہوئے شاید بیک آؤٹ کر جائیں ان کی سپورٹ سے اور دوسری طرف چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ابھی امیڈیٹلی ہونے کا چانس نہیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہ پی ایم ایل این بھی افورڈ نہیں کرتی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی افورڈ نہیں کرتی، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان افورڈ کرتے ہیں. اور اس پہ مسلسل گفتگو ہوتی بھی رہتی ہے رولنگ کولیشن کے درمیان، اور وہ پھر دوبارہ اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ جناب ہم ٹائم پورا کریں گے. لیکن اگر یہ ٹائم پورا کریں نہ کریں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ نومبر سے پہلے الیکشن کی طرف جائیں گے. جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے الیکشن نومبر کے بعد ہی ہوں گے. وہ کب ہوں گے؟ وہ دسمبر، جنوری، فیبروری، کبھی بھی ہو سکتے ہیں، نومبر کے بعد. لیکن نومبر سے پہلے. میں آخر میں ٹورڈز شبر زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، اگر فرض کیجئے شبر زیدی صاحب کے اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، جنرل الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں، تو وہ جو 90 دن کا پیریڈ ہوگا، ٹرانزیشن پیریڈ جس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، تو کیا یہ سب ابھی فوری طور پر کہ جہاں پر ہمارے حالات معاشی اعتبار سے بہت خراب ہیں اور بجٹ بھی آپ نے اس پر اپنی رائے دے دی کہ آپ کی نظر میں وہ کیسا پیش ہوا ہے، تو اس سے کیا اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہماری اکانومی مزید ڈسٹرب ہوگی اگر وی امیڈیٹلی گو ٹورڈز دی الیکشنز؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اکنامی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، مگر آگے کا جو رستہ ہے وہ مشکل ہے. تو کوئی بھی آئے گا وہ ایک ہی پالیسی، اس کے پاس چوائسز نہیں ہوں گی پالیسیز کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کیئر ٹیکر آتے ہیں یا دوسری گورنمنٹ آتی ہے، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی لگامیں پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور ہمیں ایک لانگ ٹرم آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا اور پاکستان کو صحیح بنیادوں پر لانا ہوگا. مگر یہ بات آپ یاد رکھیے کہ آئی ایم ایف آپ کو صرف ایک نسخہ دے سکتا ہے، نسخے کا استعمال نہیں سکھا سکتا. بالکل. تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ کریں، مگر جو پاکستان کی روایت رہی ہے، یہ 22واں آئی ایم ایف پروگرام ہے ہمارا جو ہم کر رہے ہیں، 21 یا 22واں ہے، اور ہم ہر دفعہ جب ہم تھوڑا بہت اسٹیبل ہوتے ہیں ہم واپس ادھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بنیادی خط و خال ہے معیشت کا، ہمارے جو آئینی ڈھانچہ ہے 18ویں ترمیم میں جو ہم نے کیا ہے، جو ہم جس طرح فیڈرل گورنمنٹ کا سائز ہے ہمارا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ جو بجٹ ابھی پریزنٹ ہوا ہے، اس میں دفاع کا خرچہ ہے 1500 بلین روپیز، ٹھیک ہے، جو میرے خیال میں کافی کم ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ پینشن کا خرچہ کتنا ہے؟ 500 بلین روپیز. گورنمنٹ آپ کو پاکستان 500 بلین روپیز کی پینشن دینے جا رہی ہے، جو ڈیفنس کا 1/3 ہے. کیا یہ گورنمنٹ پاکستان اگلے دنوں میں پینشن دے سکے گی اس طرح جس طرح وہ دے رہے ہیں؟ تو یہ میں نا امیدی کی بات پھر نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ دکان اس طرح چل نہیں سکتی. مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ چل نہیں سکتا. کیونکہ ہم اکاؤنٹنگ کے لوگ ہیں، ہم اکنامکس کو جانتے ہیں، ہمیں یہ دکان اس طرح چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اس دکان کو اس طریقے سے چلانے والوں کو پھر گھر کب بھیجا جائے گا شبر صاحب؟ کب تک؟ نہیں، گھر دیکھیں بات یہ نہیں ہے. دکان کوئی بھی لے آئے نا، اگر آپ دکان چلانے والا باہر سے بھی لے آئیں گے نا، اب تو دکان کی حالت بگڑ چکی ہے. اب تو جو بھی آئے گا، میں پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، میں نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہا تھا، آج بھی دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جو بھی 22 یا 23 کے الیکشن میں جیت کے گورنمنٹ آئے گی وہ نہایت بدقسمت حکومت ہوگی، کیونکہ جو اس کو اگلے 5 سال میں فیس کرنا پڑے گا پاکستان میں وہ بہت مشکل دور ہوگا، اور وہ نہایت بدقسمت ہوں گے جو آ کے اس وقت بیٹھیں گے اور جو اس چیز کو برداشت کریں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں ملٹی پلائی ہونے جا رہی ہیں اگلے 2 سال میں. مجھے کوئی خوشخبری کی خبر نظر نہیں آ رہی نا جی، کیونکہ آپ میں دیکھ کہیں نظر آ رہا کہ یار یہ اچھا ہونے والا ہے، یہ اچھا ہونے والا ہے. آپ ہر جگہ پہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں، مگر میں پھر دوبارہ کہتا ہوں مجھے نا امیدی نہیں ہے. نا امیدی مجھے اس لیے نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ امید ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا صرف مقصد یہ جو ہم بار بار باتیں کرتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں،
وہ یہ کہ پاکستانی قوم کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ٹھیک صحیح آخر میں کوئکلی ذرا یہ بتا دیں شبر صاحب کہ آپ کی نظر میں ڈالر اوپر اگر جا رہا ہے ڈیفینیٹلی جا رہا ہے، اگر والی تو اس میں بات ہی نہیں ہے، تو کتنا اوپر تک مزید جائے گا، اور فیول کیا 310 تک آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم آئے ہوئے پروگرام میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بائی دا مڈل آف جولائی، تو یہ ڈالر 190 اور 200 کے درمیان میں آ جائے گا، اور یہ اس پہ اسٹیبل رہے گا، کیونکہ وہ چیز ہم نے آگے پروجیکٹ کر لی ہے کہ ہمیں کس طرح جانا ہے، تو وہ چیز آگے چلے گی، تو 190 اور 200 کے قریب جائے گا، یہ آگے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں مگر اگر ہم نے کوئی بڑی غلطیاں کی، جو ہم بڑی غلطیاں پہلے بھی کرتے رہے، تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں 190 کی ذمہ داری لے سکتا ہوں اگر آپ پراپر معیشت کو چلائیں تو۔ اور پیٹرول شبر صاحب، پیٹرولیم دیکھیں پیٹرولیم کا جہاں تک سوال ہے، پیٹرولیم پر سبسڈی ہمیں دینی پڑے گی، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس طرح سیٹل نہیں ہو رہی ہے، اور پیٹرولیم بھی انٹرنیشنل پرائس پہ ڈیپینڈ کرے گا، مگر ہمیں مسئلہ ہمارا پیٹرولیم کی پرائس کا نہیں ہے، ہمیں پیٹرولیم کی کنزمپشن کم کرنی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں بجلی کی کنزمپشن کم کرنی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہم 6 بجے بازار کیوں نہیں بند کرتے، اور کوئی میری بات کو نہیں دھیان دیتا، مگر ایک وقت آئے گا یہ بازار خود ہی بند ہو جائیں گے جب بجلی اویلیبل نہیں ہوگی، تو ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ ہم کر لیں، نہیں تو پھر کل کو خود بخود ہو جائے گا۔ تو یہ پھر میرا کہنا ہے کہ جو کچھ آپ کو کرنا ہے ابھی کر لیں، نہیں تو پھر آپ مجبوری میں کریں گے، آج آپ خوشی سے کر لیں گے، بعد میں مجبوری میں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شبر زیدی صاحب، عدنان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، مبشر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور وہی بات جو آج شبر صاحب نے بھی پروگرام میں کئی مرتبہ کہی ہے، میں نے کہا جی نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو ہم پر امید ہیں کہ حالات آج نہیں تو کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو بہتر ہوں گے، امید رکھنی چاہیے۔ مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔